نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ دنیاوی نقد اور ادھار میں تقدیم اور تاخیر۔ گناہوں کی ایک سزا یہ ہے کہ گناہگار انسان اپنی جان کو فراموش کر دیتا ہے، اور انسان جب اپنی جان کو بھول جاتا ہے تو اپنی جان چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک آدمی خود اپنی جان کو کس طرح اور کیوں ہلاک کر دیتا ہے یا کیسے بھلا دیتا ہے، تو اگر ایک آدمی خود اپنے آپ ہی کو بھلا دے تو اسے کیا یاد رہے گا مزید؟ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو گناہ کرتا ہے یا اللہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی جان کو بھی بھلا دیتا ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کی ایسی مت ماری کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ یہاں یہی لوگ نافرمان ہیں۔ جب اللہ کے بندے اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلا دیتا ہے اور انہیں خود ان کی جانوں سے غافل کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نسوا اللہ فنسیہم، کہ انہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ جو لوگ اللہ کو فراموش کر دیتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دو سزائیں دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حق سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھلا دیتا ہے، دوسرا یہ کہ خود ان کو اپنی جانوں سے بے خبر کر دیتا ہے۔ یعنی آپ نے اکثر اسی نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، جو شخص اللہ کی پرواہ نہیں کرتا یا اللہ کے احکامات کو کیجول لیتا ہے، اگنور کرتا ہے، وہ اپنے ساتھ جو ظلم کر رہا ہوتا ہے یا اپنی دنیا اور آخرت کی ہلاکت کر رہا ہوتا ہے، مثلا کوئی حرام کام میں ہے، کسی کو چوری کی عادت ہے، کوئی غیبت کرتا ہے یا کوئی رشوت لیتا ہے، کچھ بھی جو کر رہا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے، کوئی مجھے اس کا بظاہر نقصان نظر نہیں آ رہا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسے کوئی نصیحت کرے، کوئی اسے روکنے کی کوشش کرے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اسے کیوں روکا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ جن کے آپ دیکھیں کاروبار دو نمبری کے ساتھ بہت آگے جا رہے ہوتے ہیں، بڑے پیسے مال بنا رہے ہوتے ہیں، چوریاں کر کے دوسروں کے حق مار کے بہت کچھ آگے جا رہا ہے، کو اس کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے جب اسے کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو تم آج خیانت کر رہے ہو یہ کل تمہارے کندھوں پہ لادی جائے گی اور نیکیوں کی شکل میں تمہیں ادا کرنی پڑے گی، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ بات کیا ہو رہی ہے یہ اس وقت۔ گویا کہ اپنی ذات ہی کی اسے پرواہ ختم ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ ہوگا کیا۔ یہ اسی طرح یہ اس احساس ختم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں بھی اگر میں پکڑا گیا یا دنیا میں بھی اگر میرا مواخذہ کر لیا گیا تو میرے ساتھ ہوگا کیا۔ تو اس طرح وہ جب اللہ کو بھلاتا ہے گویا وہ اپنے آپ ہی کی ساری جو دنیا آخرت ہے اس کو بھلا دیتا ہے اور اپنی جان کو بھلا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ سلوک ہونے والا ہے۔ اسی طرح ان کو اپنی جانوں سے بے خبر کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے حصے سے اور اپنی فلاح اور سعادت، اپنی اصلاح دنیا اور عاقبت اور تکمیل دارین یعنی دونوں مکمل جہانوں کے ذرائع کو فراموش کر دیتے ہیں، اور ان چیزوں کو وہ اس طرح بھلا دیتے ہیں کہ کبھی ان چیزوں کو یاد تک نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کچھ ہوگا۔ انہیں آخرت کی یاد دلانے کی کوشش کی جائے وہ چپ کرا دیتے ہیں، بس ہر وقت یہ باتیں نہ کیا کرو۔ انہیں آپ دینداری بتائیں کہ یہ سب کچھ ظلم ہے، جرم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اچھا سب کرتے ہیں، اس میں کوئی ہم انوکھے نہیں ہیں۔ یعنی ان کے پاس اتنے جواز ہوتے ہیں یا ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ جو آج اس اتنی بھرپور زندگی کو انجوائے کرنے کے بجائے آپ کے ذہن پہ آخرت یا وہ وقت سوار ہو جاتا ہے جو ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ نیز وہ اپنے عیوب، اپنے نقصانات، اپنے مصائب اور آلام کو بھی بھول جاتے ہیں، اور ایسا بھول جاتے ہیں کہ اصلاح نفس اور ازالہ عیوب کا خیال تک ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا۔ نیز اپنے قلبی امراض، قلبی آلام کو فراموش کر دیتے ہیں، اور ایسے بھول جاتے ہیں کہ ان کا علاج کا انہیں خیال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور ایسے امراض کے ازالے تک کا خیال نہیں آتا جو انہیں بالکل ہلاک یقینی طور پر کرنے والے ہیں اور دائمی موت سے انہیں ہم آغوش کر دینے والے ہیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والے ہیں۔ افسوس کہ وہ اس سے ایسے بے خبر اور غافل ہیں کہ نہ مرض کو سمجھتے ہیں، نہ اس کا علاج کرتے ہیں، نہ ان کے دوا کا سوچتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان سے ایسے غافل ہیں کہ اس کے نقصان سے بھی نا آشنا ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ آپ آئے دن ایسے لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، بڑے آرام سے آپ اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے خاندان میں دیکھ سکتے ہیں، معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیوں مشکل پیش آتی ہے حق بات کہنے میں۔ اسی وجہ سے پیش آتی ہے کہ جب ہم کسی کو بات کہنے لگتے ہیں تو وہ آگے سے ہمیں وہ دنیا کا رخ دکھاتا ہے جس میں سب انوالو ہیں، اور اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا ایک مل کے جرم کر رہی ہے
تو وہ جسٹیفائی ہے کہ آج کل کے دور میں یہ کہہ کے کہ آج کل کے دور میں سب کرتے ہیں تو ہم اسے جسٹیفائی کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم دین کا، اپنی آخرت کا علم نہیں رکھتے، اور اگر جن کے پاس علم ہے وہ اسے وقتی طور پر بھلائے بیٹھے ہیں. آفت کا ظہور کب ہے؟ اللہ کی اکثر مخلوق اپنی جانوں کو بھلا بیٹھی اور اپنی جانوں کو ضائع کر چکی ہے، لیکن اس کا ظہور مرنے کے بعد ہی ہوگا. یعنی آپ اگر کوئی آج کہے بھی نا بتاؤ مجھے کیا نقصان ہوگا، ہاں آپ لاکھ حدیثیں بتائیں، قرآن کی آیتیں بتائیں، لیکن اس کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا. تو وہ کیا ہے کہ پھر جو اصل ظہور ہے، جو آنکھوں سے اگر دیکھنا ہی کوئی چاہتا ہے تو وہ تو موت کے بعد ہوگا، اور پورا ظہور تو یوم تغابن یعنی قیامت کے دن ہوگا. اس دن میں جو کچھ سودا لین دین کیا ہے اور آخرت کے لیے جو اس نے تجارت کی ہے، اس کا پورا علم وہاں پر ہوگا. پوری طرح واضح ہو جائے گا کہ اس تجارت میں وہ کس قدر خسارے اور گھاٹے میں رہا. ہر انسان اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ تجارت کرتا ہے، لیکن اس تجارت کی حقیقت وہاں معلوم ہوگی. خسارہ پانے والے جن کا دنیا میں یہ اعتقاد تھا کہ ہم اپنی تجارت میں کامیاب ہیں اور تجارت اور کسب سے پورا فائدہ اٹھایا ہے، انہیں اس دن واضح ہوگا کہ انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ آخرت کی لذتوں، آخرت کے نصیبے اور حصے کو دنیا کی لذتوں کے بدلے میں فروخت کر دیا تھا. آخرت کی لذتوں اور آخرت کے انعامات کے مقابلے میں انہوں نے دنیا ہی کو میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور اسی لیے جو شخص وہ جو کرتا ہے ایک تو اس کا گھاٹا، پھر جو وہ چھوڑ جاتا ہے بطور وارثین کے لیے وہ اور خسارہ، کیونکہ وہ بھی ان کو ان چیزوں میں انوالو کر جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، یہی ہے جنہوں نے آخرت کی زندگی کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے، اور نہ موت کے دن ان سے ہلکا حساب نہیں کیا جائے گا اور نہ کہیں ان کو مدد پہنچے گی. سو نہ تو قیامت کے دن ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی کہیں سے ان کو مدد پہنچے گی. یعنی جو بوجھ آج وہ لاد رہے ہیں اس کو ہلکا کرنے کے لیے نہ ان کی اولاد آئے گی، نہ ان کے جتھے آئیں گے جن کے لیے وہ جمع کرتے ہیں، کیونکہ 1 سے 6 پلاٹ ہو جائیں، پھر وہ اتنے ہوٹل بھی بن جائیں، اور پھر اتنا باہر کے ملکوں میں بھی مکانات ہوں. ایک آدمی کتنا زندگی جی سکتا ہے، یا کتنے ایک وقت میں کوئی ایک ہی جگہ ہو سکتا ہے نا، ایک ہی گھر میں رہ سکتا ہے. اگر 8 گھر ہوں بھی، دنیا کے ہر کونے میں ہمارا گھر بھی ہو، اس کا کیا فائدہ ہمیں اتنا کچھ جمع کرنے کا. اور اصل بات یہ ہے کہ انسان کی جو حلال کمائی ہے اس کے اندر سے اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ انسان یہ سب کچھ کر سکے، اللہ یہ کہ وہ کسی حقدار کا حق مارے، کیونکہ ہم سب کے مال کے اندر یتیموں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی ہے، رشتہ داروں کا بھی ہے، غریب کا بھی ہے، بیمار کا بھی ہے، ہر ایک کا حق ہے. نکالے ذرا ساروں کا حق، اور اس کے بعد دیکھیں جو مرضی جتنا مرضی کما لے، کیونکہ جو جتنا کماتا ہے اس کا حق بھی تو اتنا بڑھتا جاتا ہے معاشرے میں اس کا. تو اس لیے یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ جمع ہو رہا ہے تو یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں کسی اور کا حق شامل ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اللہ تعالیٰ انہی کی شاد میں ارشاد فرماتا ہے کہ پس ان کی تجارت نفع بخش نہیں رہی اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر رہے، لیکن جب یوم التغابن یعنی قیامت کے دن آئے گا اس وقت ان کو اپنی تجارت کا خسارہ معلوم ہو جائے گا، کیونکہ اس دن جن کا حق مارا تھا وہ اپنا حق جب لینے آ جائیں گے تو اپنی نیکیاں بھی ان کو دینی پڑیں گی. سورہ یونس میں آتا ہے، اور ان کو وہ دن یاد دلائیے کہ جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا تو ان کو ایسا محسوس ہوگا گویا وہ دنیا میں دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ہی صرف ٹھہرے تھے. یعنی اتنی سی مختصر سی زندگی تھی، لیکن اس کے اندر اتنا جمع کر لیا گناہ اپنے سر پہ. یعنی انسان کے لیے یہ بھی بہت بڑی حسرت ہوگی، جیسے آپ کہتے ہیں نا اتنے سے دن تھے، کیا ضرورت تھی اتنا نقصان کرنے کی. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس دن وہ دیکھ لیں گے اس عذاب کو جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے تو گویا دنیا میں دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں. یہ ہے پیغام پہنچا دینا کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بس اتنی ہے جیسے بس آئے تھے اور چلے گئے. اور اس پہ ہم سب گنوائیں. ہر شخص اپنی ذرا پچھلی گزری ہوئی زندگی کو دیکھے تو ایسا نہیں لگتا ابھی کل کی تو بات ہے کہ یہ ہوا تھا، پتہ نہیں کیسے اتنی زندگی گزر گئی، پتہ نہیں کیسے ہم نے اپنا خسارے جمع کر لیے، پتہ نہیں میں نے کتنی جگہ ایسا آیا جہاں مجھے اللہ کے اطاعت کرنے کی میں نہیں کی، کہاں مجھے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا موقع ملا میں نہیں کی. تو انسان جب اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتا ہے تو اس پہ حسرت ہوتی ہے کہ اس نے کتنی زندگی ضائع کر دی تھی اپنی. حالانکہ وہ دیکھا جائے تو 40 سال ہیں، 50 سال ہیں، 20 سال ہیں، لیکن وہ کیسے گزرے ایسا لگتا ہے لمحوں کی بات ہے. پھر قیامت کے دن دنیا کی حقیقت اور اصل حقیقت معلوم ہوگی. اس دن معلوم ہوگا کہ دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کتنی مختصر تھی اور اس کا اصل گھر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت ہے جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہی ان کا باقی رہنے والا اور دائمی ٹھکانہ ہوگا.
کوئی آپ کو بتائے کہ اب یہاں اثر تو آپ کا یہ ہے، تو آپ سوچیں اس وقت حسرت کیسی کیسی ہوگی انسان کو کہ وہ سب کچھ آج مجھے موقع ملے تو میں وہ سب دے کے آج آخرت کی زندگی خرید لوں، لیکن آج ہمیں آخرت بالکل نہیں سمجھ میں آتی۔ دنیا میں ہر انسان کچھ بیچتا ہے، کچھ خریدتا ہے، روزانہ صبح ہوتے ہی اپنی جان کو بیچتا ہے۔ اب یا تو وہ اپنی جان کو عذاب سے آزاد کروا لیتا ہے یا اپنے لیے عذاب خرید لیتا ہے، کیونکہ سارا دن ہم جن کاموں میں گزارتے ہیں وہی فیصلہ کرتا ہے کہ آج کا ہمارا دن جنت کے قریب ہوئے ہم یا دوزخ سے دور ہوئے ہم، کیا ہوا آج کے دن میں ہم نے کیسے گزارا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا۔ یہ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے توریت میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس تجارت پر جس کا معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ معاصی اور گناہ اس نفع بخش تجارت سے بندے کو غافل اور بے خبر کر دیتے ہیں اور سراسر خسارے کی تجارت میں الجھا دیتے ہیں۔ غور کرو کہ یہ سزا ہی کتنی بڑی سزا ہے کہ انسان کے پاس مال بھی ہو لیکن وہ حرام کا ہو، انسان کے پاس قوت بھی ہو لیکن وہ ساری قوت نافرمانی میں لگتی ہو، اس کے پاس جسم اور صلاحیتیں ہوں لیکن اس سے وہ کوئی نیکی نہ کما سکنے کے قابل ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سمجھنے کی کہ گناہ انسان کو گھیر ایسے لیتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی آخرت بھلا دیتے ہیں۔ گناہوں سے حال اور مستقبل کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس سے حاضر اور موجود انعامات الہیہ زائل ہو جاتے ہیں۔ اس سے حاضر اور موجود انعامات الہیہ زائل ہو جاتے ہیں، اور حاضر اور موجود کے زائل ہو جانے کے بعد مستقبل میں ملنے والی نعمتوں سے بھی انسان محروم ہوتا ہے، کیونکہ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہی ہمارا مستقبل ڈیفائن کرتا ہے۔ تم اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیک سلوک کرے گی۔ اب کیا پتہ چلا کہ آج آپ جو سلوک کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، کل آپ کو اپنی اولاد سے یہی دیکھنا ہوگا۔ اب اگر ایک شخص آج محروم ہو رہا ہے اپنی اس سعادت سے کہ والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ اس نے اپنے مستقبل کو خود بخود ان نعمتوں سے محروم کر لیا۔ آئندہ ملنے والی نعمتیں اس لیے منقطع ہو جاتی ہیں کہ موجودہ حاضر نعمت الہیہ کی حفاظت کے لیے اور غیر موجود غیر حاضر نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اطاعت سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر آج عذاب سے نکلنا ہے کسی تو اطاعت کر لیں، اور اگر کل مستقبل کی فکر ہے کہ وہاں میرے ساتھ کچھ نہ ہو جائے تو وہ بھی اطاعت الہی کے ذریعے سے سیف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آج اگر آپ نیکی کی زندگی گزاریں گے تو کل آپ کو اسی کا نام ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی چیزیں اللہ کے اطاعت ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں، اور ہر چیز ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر اس سے لینا ہے تو اس سے کیسے لینا ہوگا پھر؟ اور جب اطاعت کی جگہ معاصی کا ارتکاب کیا جائے تو وہ نعمتیں جو اطاعت سے ملنی تھیں ان سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی ماں کی بھی نافرمانی کریں، اس کا دل دکھائیں، اس کے ساتھ ذرا سرکشی کریں، اور پھر آ کے ذرا اس کی فرمائش کریں جو آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز ہے، پھر وہ آپ دیکھیں دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ تو اگر دنیا والوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس کے جواب میں ہمیں کوئی نہ پوچھتے ہیں اور نہ ہم پر رحم کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اس کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے اطاعت اور فرما برداری۔ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کچھ اسباب بنائے ہیں جن کے ذریعے وہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور کچھ آفات پیدا کی ہیں جن سے وہ چیز فنا ہو جاتی ہے۔ انعامات الہیہ کو لانے کا سبب اللہ کی اطاعت، اور انہی نعمتوں کو اس کو فنا کر دینے کا سبب بھی گناہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لیے اپنے انعامات کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے القا فرماتا ہے کہ وہ اس کی پوری پوری اطاعت کرے، اور جب کسی سے اپنے انعامات چھیننا چاہتا ہے تو اسے ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بات میں لگا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں خرچ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ موبائل نعمت ہے، لیپ ٹاپ نعمت ہے، نیٹ کنیکشن نعمت ہے، ہمارا ہر چیز یہ نعمت ہے جو نئی ٹیکنالوجی دی ہے۔ اب اسی کے ذریعے سے کچھ لوگ ہیں کہ وہ اپنی بات ایک جگہ بیٹھ کے ہزاروں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، حق بات۔ یہی کچھ لوگ ہیں جو اسی موبائل کے ذریعے سے حرام کاموں میں بھی لگے ہوئے ہیں، حرام دوستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ چیز تو ایک ہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو اطاعت ہے وہ اس کے ذریعے سے بھلائی اور خیر کمانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ انہی اللہ ہی کی نعمتوں کو اللہ ہی کی فرما برداری میں، اور کچھ لوگ اللہ کی نافرمانی میں لگاتے ہیں۔ یہ کچھ عجیب بات ہے کہ لوگ گناہوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے اور دوسروں کے حالات ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے بھی ہیں،
اور گناہوں کی پاداش میں جن لوگوں سے انعامات چھین لیے گئے تھے ان کے حالات پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، قرآن بھرا پڑا ہے کہ کس قوم کے ساتھ کیا کیا ہوا جب انہوں نے اللہ کے ساتھ جو معاملہ کیا، پھر بھی گناہ کے ارتکاب سے باز نہیں آتے۔ یہ ہے اپنی جان بھلا دینا، یعنی ان کا حتیٰ کہ اپنے نفس کا بھی احساس نہیں ہے کہ میرے ساتھ سیم وہی ہونے والا ہے جو پورا قرآن جس بات سے بھرا ہوا ہے۔ گویا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ معاملہ دوسروں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، میرے ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم تو مستثنیٰ ہیں۔ اور اللہ کے اس عمومی قاعدے سے خصوصی طور پر یہ علیحدہ کیے گئے ہیں، کیونکہ جیسے ہم کہتے ہیں ہاں وہ تو عاد اور سمود تھے نا جو پکڑے گئے تھے، جن کی قومیں برباد ہوئی تھیں، ہاں وہ تو فرعون تھا نا، وہ تو اس لیے، تو کیا وہ نافرمانی کی وجہ سے پکڑے گئے تھے؟ اسی طرح وجہ سے ابلیس تھا تو وہ بھی کس وجہ سے اتارا گیا تھا اس منصب سے؟ تو یہی وجہ ہے کہ انسان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سا گناہ اس کو ذلت سے رسوا کر دے، اور یہ نہیں وہ سمجھ پاتا کہ اس کی جہالت اسے کہیں ظلم کی طرف لے جاتی ہے، کہیں اللہ کے عذاب کی طرف لے جاتی ہے، لیکن وہ اس سے غافل ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، میں تو نہیں ہوں ایسا، کیونکہ اسے اپنی 5 نمازیں یاد آتی ہیں، پھر اسے اور چیزیں نیکیاں یاد آ جاتی ہیں کہ ہم حرام کماتے ہیں لیکن خیرات بھی تو کرتے ہیں، تو اسے پھر وہ تو گویا کہ وہ اپنے نفسی میں دھوکے میں آ جاتا ہے۔ پھر فرشتوں سے دوری اور شیطان کا قرب۔ معاصی کی ایک سزا یہ ہے کہ گناہوں سے اس کا حقیقی دوست، سب سے بڑا مشفق، ناصح، نفع رساں اور موجب سعادت رفیق اس سے دور بھاگتا ہے، اور وہ موکل فرشتہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، اور شیطان قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہی فرشتہ دور ہوتا ہے تو مورچہ خالی ہو جاتا ہے، حفاظت جس پہ ہو رہی تھی، اور شیطان آ جاتا ہے جو سب سے بڑا مکار، عیار اور سب سے بڑا نقصان دینے والا ہے۔ جس درجے کی معیشت نافرمانی اور جس درجے کا گناہ ہوگا اسی قدر محافظ فرشتہ دور بھاگتا ہے۔ کبھی صرف ایک جھوٹی بات کرنے سے فرشتہ میلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ چنانچہ آثار میں وارد ہوا ہے کہ کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ جب ایک جھوٹ سے یہ فرشتہ اتنا دور بھاگ جاتا ہے تو اس سے بڑے بڑے فحش گناہوں سے سوچیں کہ پھر کیا حال ہوتا ہوگا ان فرشتوں کا۔ بعض سلف کا قول ہے کہ صبح ہوتے ہی انسان کے پاس فرشتہ اور شیطان پہنچ جاتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی کبریائی بیان کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، تسبیح تحلیل کرتا ہے، تو یہ فرشتہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، یعنی ایک طرح سے آپ کے پاس قوت آ جاتی ہے۔ جتنا آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ایمانی قوت زیادہ سے زیادہ بڑھتی ہے، سستی، کاہلی یا وہ سب چیزیں دور ہونا شروع ہوتے آتی ہیں۔ اور اگر اس نے کچھ گناہ کیا صبح تو یہ فرشتہ چلا جاتا ہے اور اس سے دور بھاگتا ہے، اور شیطان اس سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے۔ یعنی آپ پھر دیکھیں صبح دیر تک سوتے رہنا، پھر نہ قرآن پڑھنا، نہ نماز پڑھنا، نہ کچھ ذکر کرنا، پھر ملاوت بھی نہ ہونا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صبح اٹھ کے پریشان ہو کہ اچھا میں آج یہ کیوں ہو گیا، بلکہ ریلیکس رہنا۔ جب یہ فرشتہ انسان کا مقرب ہو جاتا ہے جو کہ نیکی کی وجہ سے ہوا، تو پھر وہ اسی کا ہو جاتا ہے اور وہ اسی کی اتباع اور پیروی کرتا ہے اور یہی اس پر غالب رہتا ہے۔ پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی زندگی میں موت کے قریب، آخرت میں اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ سورہ حامیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم رہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ دیے گئے ہیں، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ جب فرشتہ اس کا رفیق اور دوست بن گیا تو سمجھ لو دنیا کا سب سے بڑا ناصح، سب سے بڑا نفع رساں، سب سے بڑا صالح اس کا دوست بن گیا۔ یہ فرشتہ اسے اللہ کے حکم سے ثابت قدم رکھے گا، عمدہ علم سکھائے گا، اس کے قلب کو قوی اور مضبوط بنائے گا اور ہر حال میں اس کی امداد اور تائید کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب کہ آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، سو تم ایمان لانے والوں کی ہمت بڑھاؤ۔ یعنی کیسے کیسے آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں کو ضرورت پڑی اور جب وہ بے خطر اللہ کی راہ میں کود پڑے، نہ وسائل دیکھے نہ اپنی تعداد دیکھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے پیاروں کی مدد کی تھی۔ یہی حال ہمارا بھی ہے۔ یہ صرف بدر والوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے کہ وہاں پر تو فرشتے اترے تھے، ہماری زندگی میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے کہ جو بھی کہے گا کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پہ جم جائے گا، تو جیسے ہی وہ جمے گا اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ اب چاہے آپ قرآن کے راستے میں مشکلات سہیں
چاہے آپ عام زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنا چاہیں، چاہے آپ ایک کاروبار کر رہے ہوں لیکن آپ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو مشکلات آئیں گی اس کے اندر کامیاب کاروبار میں، وہ اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ کس طرح آپ کی مدد کرے گا کہ آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی اچھا کاروبار کر لیں اور آپ کو رشوت نہ دینی پڑے، آپ کو ملاوٹ نہ کرنی پڑے۔ حالت رضا میں بھی یہی فرشتہ اسے کہے گا کہ خوف نہ کرو اور غمزدہ نہ ہو، جو تمہیں خوش رکھے ایسی خوشخبری میں تمہیں دیتا ہوں۔ یعنی وہاں پر آ کر بھی انسان کی قبر میں آ کے بھی اس کو وہ دلاسا دیتے ہیں۔ پھر یہ فرشتہ اسے قول ثابت پر ثابت قدم رکھے گا، دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی، اور قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب کے وقت بھی اسے تسلی دیتے ہیں۔ بس اس فرشتے کی صحبت اور دوستی سے بہتر کوئی دوستی نہیں ہے۔ یہ فرشتہ اس کا ایسا رفیق اور دوست ہوگا کہ بیداری میں بھی اور نیند میں بھی، زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی، قبر میں بھی اور قبر کی وحشت کے وقت بھی اس کا مونس ہوگا، خلوت اور جلوت کا ساتھی ہوگا، رازدار امور میں رازدار ہوگا، اس کی جانب سے اس کے دشمن سے جنگ کرے گا، دشمن کی مدافعت کرے گا، اس کی اعانت کرے گا، خیر و فلاح کے وعدے بھی کرے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی نیکی کی بات کو سوچنے لگتے ہیں تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے مشکل بنا کے، او ہو یہ نہیں ہو سکتا، میں تو ہوں اتنی کمزور سی، میرا کون ساتھ دے گا، میں تو اکیلی ہوں گھر میں، باقی لوگ تو ویسے ہی نہیں، ان کو دین پتہ۔ لیکن فرشتہ آ کے کیا آپ کو کہتا ہے، نہیں کر لو، تمہیں اجر مل جائے گا، جتنا کر سکو گی، باقی تو اللہ نے کرنا ہوتا ہے کام۔ تو یہ جو اب آپ پہ ہے، آپ کس پہ کان دھرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ وسپر پہ زیادہ کام دھرتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے نا نہیں ہو سکتا، مجھے پتہ ہے نا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں قرآن کورس نہیں جوائن کر سکتی۔ اب کیوں؟ وہ شیطان کی سن رہے ہیں۔ جبکہ دوسرے لوگ ہو گئے وہ کہتے ہیں چلو دیکھی جائے گی، کیونکہ وہ جو آتا ہے نا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، جب آپ کسی بات کا ارادہ کر لیں تو بس شروع کریں، باقی اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کروا دے گا۔ جیسے بدر والے نکل پڑے تھے، دیکھی جائے گی، ہم کام میں تو کیا ہوا، اپنا ہمارا کام جو ہمارا فرض ہے ہم وہ ادا کریں، باقی آگے مشکلات کو حل کرنا اللہ کا کام ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی آتا ہے، روایات میں آتا ہے، مرفوع اور موقوفاً دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں کہ آدمی کے قلب میں فرشتے کا خطرہ بھی ہوتا ہے اور شیطان کا بھی۔ فرشتے کا خطرہ خیر و فلاح کا وعدہ اور وعدے کی تصدیق ہے، اور شیطان کا خطرہ شر کا وعدہ اور حق کی تکذیب ہے۔ یعنی وہی جو ابھی میں نے بات کہی کہ دونوں طرح کے خیال آ رہے ہوتے ہیں، اچھا کر لوں گی تو پھر یہ ہوگا، پھر دل چاہتا نہیں ویسے کر تو لوں نا، کیا پتہ ہو ہی جائے۔ تو دونوں طرح کی چیزیں انسان کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب انسان کا کام ہے کہ وہ نیکی کو ہر حال میں کر جائے۔ کیا ہوا اگر تھوڑی کر پائے گا تو نہیں، پورا ہوا تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس کو کم از کم ٹرائی ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرشتے کے قرب کا معنی، جب کسی بندے کو اس فرشتے کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے تو یہ فرشتہ اس کی زبان بن جاتا ہے اور بندے کی زبان سے سچی وچی باتیں کہلواتا ہے اور قول صادق کا اسے القاء کرتا ہے۔ جب فرشتہ الگ ہو جاتا ہے تو اس سے شیطان قریب ہوتا ہے، پھر شیطان اس کی زبان سے جھوٹ، فریب اور مکر کی باتیں، فحش کلامی اور یاوہ گوئی کرواتا ہے۔ اور یہ ہم سب کو تجربہ ہے کہ آپ اگر دین سے دور ہو جائیں، دین والوں سے دور ہو جائیں، علم نافع سے دور ہو جائیں، تو آپ دیکھیں ایک دم آپ کے کردار کے اندر چینج آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کو خود محسوس ہونے لگتا ہے کہ جب تک آپ ایسی صحبتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تو آپ بہت ساری بیکار لغویات اور چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ کتنا ٹائم آپ کو یہ ملتا ہے کہ پڑھنے کو ملے، پھر اس میں کتنی یاد دہانی ہوتی رہتی ہے، روز ہوتی ہے۔ پھر انسان کو اپنے گناہ روز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر روز آپ توبہ استغفار کرتے ہیں، روز اپنے آپ پہ کام شروع کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہی لمبا عرصہ گزر جائے انسان کو کہ نہ وہ علم والوں کے ساتھ ہے، نہ وہ دین کے ساتھ ہے، نہ وہ ایسی صحبتوں میں ہے، اس کے بعد احساس ہی مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا جو ہے یہ لائف ٹائم کام ہے۔ ہمیشہ علم کے مجلس میں رہیں، حاضر رہیں، اور کسی نہ کسی طرح سے رہیں، چاہے کتاب کے ذریعے سے رہیں، استاد کے ذریعے سے رہیں، لیکن علم حاصل کریں۔ پھر سیدنا عمر کی فضیلت آتی ہے۔ سلف صالح کسی صالح اور نیک آدمی کے منہ سے اچھے کلمات سنتے تو کہا کرتے تھے کہ تیری زبان سے یہ باتیں فرشتہ کہلوا رہا ہے، اور برے کلمات سنتے تو کہتے تھے یہ کلمات تجھے شیطان القاء کر رہا ہے، اور یہ فرشتہ بندے کے قلب پر بھی حق کا القاء کرتا ہے اور زبان پر بھی، اور شیطان قلب پر بھی باطل کا القاء کرتا ہے اور زبان پر بھی۔ اور یہی حقیقت ایک حدیث میں مروی ہے کہ عمر کی زبان سے سکینہ کا نطق ہوتا ہے، یعنی کہ جو بات بھی نکلتی ہے وہ حق بات نکلتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر سے شیطان بھاگتا بھی تھا، کیونکہ آپ بہت زیادہ سچے تھے،
آپ بالکل کمپرومائز نہیں کرتے تھے، آپ کسی کا حق کے معاملے میں لحاظ نہیں کرتے تھے، تو اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی اس میں سختی کا معاملہ تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص بہت بول رہا ہو، بہت جیسے کہتے ہیں نا، کچھ لوگ غصے میں بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا جملہ بول رہے ہیں، کسی کو کیا تذلیل کر رہے ہیں، کس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ وہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن بہت بری طرح جہالت برت رہے ہوتے ہیں، یا اسی طرح بعض دفعہ بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، لیکن جب کسی کو ڈانٹنے لگتے ہیں تو بہت ہی عجیب طرح سے الفاظ اور ایک تذلیل کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات آ رہی نا کہ اس کی زبان پہ اصل میں شیطان القا کر رہا ہوتا ہے ان باطل باتوں کو، ورنہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، تو کیا آپ لوگوں کی تذلیل کرتے تھے؟ کیا آپ آپے سے باہر ہوتے تھے؟ یا آپ اسی طرح اصلاح کرنے کے نام پر لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرتے تھے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو بہت محتاط رکھیں جذباتی، خاص طور پہ کیفیات کے اندر، جب غصے کی کیفیت جذباتی کیفیت ہے، خوشی کی کیفیت جذباتی کیفیت ہے، یا اسی طرح اپنی کوئی چیز اچھی لگتی ہے، بعض دفعہ انسان کو اپنا آپ کی کوئی میری ذہانت اچھی ہے، یا میری شکل اچھی ہے، یا میرا گھر بہت اچھا، یہ ساری جو جذباتی کیفیات ہوتی ہیں ان کے اندر محتاط رہیں، کیونکہ شیطان ایسے ایسے جملے منہ سے کہلوا دیتا ہے جو بعد میں انسان کا بڑا بول بن کے اس کے اپنے آگے آتے ہیں اور اس کا اچھا بھلا نقصان کر جاتے ہیں۔ پھر فرشتے کا دفاع کرنا، غرض معاصی بندے کو اس دوست سے محروم کر دیتے ہیں جس کے قرب اور مبالات سے اس کی سعادت وابستہ ہوتی ہے، اور اس دشمن سے جوڑ دیتے ہیں جس سے اس کی شقاوت، ہلاکت اور تباہی وابستہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ چیز آتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھلائی اور خیر کی بات کرتا ہے، لیکن دوسرا اگر ایک شخص، آپ کو اگر وہ واقعہ یاد ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص آیا اور برا بھلا کہنے لگا آ کے، تو آپ خاموش رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی بات جواباً کہہ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر اٹھ کے چلے گئے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ وہ اتنی دیر سے برا بھلا کہہ رہا تھا، میں خاموش تھا تو آپ نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب جب میں نے بات کرنا شروع کی تو آپ اس بات پہ آپ کو اچھا نہیں لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے تو فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ کتنی اس میں کلیئر پکچر ہے یہاں پر کہ جیسے ہی آپ بات کرنا شروع کریں گے اور برا بھلا، یعنی دو مسلمان آپس میں بحث مباحثے لڑائی کا دروازہ کھولیں گے تو ایک دم شیطان آئے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، پھر آپ اپنے پیاروں کو بھی کیسی کیسی بات کہہ جاتے ہیں، دل آزاری والی، کیسے کیسے وہ بات ہو جاتی ہے، منہ سے نکل جاتی ہے جو آپ ہوش و حواس میں کبھی سوچ نہیں سکتے کہ میں اپنے کسی پیارے رشتے کو اس طرح بھی بات کر سکتی ہوں۔ تو اس لیے یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں کرے، کیونکہ وہ شیطان کو دعوت دینا ہے۔ اسی طرح مومن بندہ سوتا ہے تو فرشتہ اس کے کپڑوں سے اور لباس سے چمٹا رات گزارتا ہے، خاص طور پہ جب آپ وضو کی حالت میں سوچتے ہیں تو فرشتہ بھی ساتھ ہوتا ہے۔ غرض مومن بندے کا فرشتہ دشمن کی مدافعت بھی کرتا ہے، دشمن کے حملے کو روکتا ہے۔ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ دل میں خیال آیا کوئی برائی کا، لیکن آپ ایک دم ہاتھ روکتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے وہ فلاں آیت یاد آ گئی اور نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، یا ایک دم آپ کو کوئی حدیث یاد آتی ہے جب آپ معاملہ کرنے لگتے ہیں، تو اصل میں کیا ہوتا ہے، وہ فرشتہ آپ کی مدافعت کرتا ہے اس برے خیال سے، اس شیطان کے حملے سے۔ پھر اسی طرح یہ فرشتہ ثابت قدم انسان کو رکھتا ہے کہ بعض دفعہ مشکلات آ رہی ہیں، آپ کو پڑھنے میں مشکل ہے، سفر کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، کہ آپ دین کے لیے جا رہے ہیں، گھر والوں کی طرف سے ریزسٹنس آ رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو لگے ہوئے، پھر بھی آپ کر جاتے ہیں، تو یہ یہاں پہ بھی ثابت قدمی میں فرشتے مدد کرتے ہیں۔ پھر اس بندے کے اندر شجاعت اور ہمت پیدا کرتے ہیں۔ پھر کیا بندے کے لیے سزاوار ہے کہ اپنے ایسے ہمدرد اور رفیق کو بھلا بیٹھیں اور اسے اذیت پہنچائیں، یعنی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کو اذیت دے رہے ہیں کہ وہ جا رہا ہے اور فرشتہ آ رہا ہے۔ پھر اس کے نیک وعدوں کی ناقدری کی جائے، یہ فرشتہ اس کا مہمان اور رفیق ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ کا قول ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے جدا تمہارے ساتھ، بعض صحابہ کا قول ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے، تم ان سے حیا کرو اور ان کا اکرام کرو۔ بتاؤ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی منحوس ہوگا جو ایسے کریم، واجب التکریم، قادر کی شرم نہ رکھے اور اس کی توقیر نہ کرے؟ اور اسی معنی کی طرف قرآن حکیم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ انفطار میں ہے، یقیناً تم پر نگہبان، عزت والے، لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جان رہے ہوتے ہیں۔ یعنی تم ان محافظین کا اکرام کرو،
ان سے شرم کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی عظمت کو پہچانو، اور تم سے ایسی باتیں سرزد نہ ہوں کہ تم جیسے انسان بھی انہیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے، تو فرشتوں کو ایسی باتیں کیسے تکلیف دیتی ہوں گی؟ یعنی جو انسان کو تکلیف دیتی ہے بات، وہ ان کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ اسی طرح سے جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ کاتبین ہمارے اعمال لکھتے ہیں، تو گویا کہ ہم گناہوں میں ملوث ہو کر ان کو زحمت دیتے ہیں، اور جبکہ وہ خود گناہوں سے پاک ہیں۔ لہٰذا اپنے نامہ اعمال کو بھی بہتر سے بہترین رکھنے کے لیے، یہ بالکل ایسی بات ہے جب آپ کو کوئی کام اپنے استاد کو دکھانا ہوتا ہے جس میں آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کے نمبر بھی شمار ہوں گے، آپ وہ کاپی کیسے بناتے ہیں جو دکھانے والی ہوتی ہے؟ کہاں یہ کہ ہمارا نامہ اعمال جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی دیکھیں گے بھی، اور سب کو دکھایا بھی جا رہا ہوگا، اور ہمارا فیصلہ کن اسی کے اوپر مارکنگ ہو رہی ہوگی، آر یا پار جائے گا، تو اسے کتنا صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کبھی کوئی بات منہ سے نکل جائے، کوئی دل آزاری ہو جائے، کچھ بھی ایسا ہو جائے، حتیٰ کہ دل میں آنے والے خیالات پر بھی استغفار کیا کریں، اور فوراً اپنے نامہ اعمال سے اس چیز کو منہا کر کے صاف ستھرا نامہ اعمال رکھیں، اور خود دیکھیں۔ کوئی اور نہیں ہمیں آ کے بتائے گا کہ ہم متقی ہیں یا نہیں ہیں، کوئی اور تو دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤن اسکارف کو دیکھ کے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، ہمارے قرآن پڑھنے کے کو دیکھ کے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے نامہ اعمال میں کیا لکھوایا ہوا ہے آج کے دن میں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ مزین کریں، خوبصورت سے خوبصورت بنائیں، کہ ہمارے نامہ اعمال میں آج کے دن میں استغفار بھی ہو، پھر قرآن بھی ہو، پھر معاملہ بھی اچھا لکھا ہو، کسی کو خوش کرنا بھی لکھا ہو، والدین کی خدمت بھی لکھی ہو، آج کے دن میں میرا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور لکھا ہو جس کو اللہ جب دیکھیں تو وہ خوش ہو جائیں، اور وہ صرف اللہ کی خاطر کریں، کیونکہ اب آپ کی پوری نیت یہ ہوگی کہ یہ اس میرے نامہ اعمال پہ اللہ کی نظر ہے، کہ میں دیکھے گا کہ وہ کس طرح میں نے کیا کام کیا، اور پھر اللہ کے لیے کریں گے تو آپ اس کی برکت دنیا میں ہی دیکھیں گے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ پھر آپ لوگوں کی واہ واہ سے بے نیاز ہو جائیں گے، آپ کہتے ہیں کوئی نہیں بھی کرتا کیا فرق پڑتا ہے، میں نے کون سا ان کے لیے کیا ہے۔ قلب کی زندگی اور موت کے اسباب۔ معاصی اور گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ بندے کی دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا مواد اور سامان جمع کر دیتے ہیں، کیونکہ گناہ قلب کی بیماری ہے، اور جب گناہ کا مرض زیادہ مستحکم اور پائیدار ہو جاتا ہے تو انسان کی موت یقینی ہوتی ہے۔ انسان کے جسم کی صحت و سلامتی 3 چیزوں پر موقوف ہے۔ نمبر 1، ایسی غذا استعمال کی جائے جو جسم کی قوتوں کی حفاظت کرتی ہو، اسی لیے آپ دیکھیں جنک کھانے سے جسم کی قوت زائل ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جن مفاد فاسدہ اور اختلاط رویے سے صحت خراب ہوتی ہے ان کا صفایا کیا جائے، یعنی جو چیز خراب کرتی، پہلی چیز ہے کہ اچھی بیلنس ڈائٹ لی جائے جو آپ کے جسم کو طاقت دے، دوسری یہ کہ ایسی چیزوں سے بچا جائے جس سے آپ کی طاقت ختم ہوتی ہے یا ڈیمیج ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ جو چیزیں مضر صحت ہیں اور جن کے استعمال سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ان کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ جو حال جسم کا ہے وہی حال قلب کا ہے۔ قلب کی زندگی کے لیے ایمان اور یقین اور اعمال صالحہ کی غذا لازمی ہے۔ دل کس چیز سے طاقت پکڑتا ہے؟ اللہ کی قربت یا اس کی اطاعت سے۔ جیسے جیسے آپ جتنے کام زیادہ اچھے اطاعت کرتے ہیں، ایک دم آپ کے اندر کنوکشن آتی ہے، اللہ سے قربت کا یقین آتا ہے، آپ کو اجر و ثواب آپ کی قوت بنتے ہیں۔ اسی سے قلب کی قوتوں کی محافظت بھی ہوتی ہے۔ توبۃ النصوح کے ذریعے مواد فاسدہ کا صفایا ہوتا ہے، یعنی آپ جتنا توبہ کرتے جاتے ہیں آپ کے دل کے اوپر جو اندر خرابیاں ہوتی ہیں وہ صاف ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور صحت قلب کے لیے جن چیزوں سے پرہیز ضروری ہے اور جو امور صحت قلب کے منافی ہیں ان سے قطعی طور پر پرہیز بھی لازمی ہے۔ یعنی ایسی بات ہے جیسے آپ کا اچھی غذا کھانا بھی ضروری ہے، لیکن کچھ چیزوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے دوا کب اثر نہیں کرتی، دوا بھی کھا رہے ہیں لیکن وہ چیز غذا بھی کھا رہے ہیں جو نقصان دیتی ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ نقصان زیادہ تیزی سے اثر کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو چیزیں ہمارے قلب کو زہر آلود کرتی ہیں یا خرابی کا باعث بنتی ہیں، جیسے بات ہو رہی تھی ابھی یہ جو کہ نمازیں بھی پڑھنا، اذکار بھی کرنا، لیکن ساتھ ساتھ رشتہ داروں سے قطع تعلق بھی کرنا، اور پھر غیبتیں بھی کرنا، ان کے لیے بغض اور کینے بھی رکھنا، تو دل جو ہے وہ ذکر کا اثر اگر لے گا تو ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں کا اثر بھی لے رہا ہے، گویا کہ ہماری دوا سے زیادہ اس کا جو پرہیز نہ کرنا ہے اس سے خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تقوی ایک ایسا اسم ہے جو ان 3 امور پر مشتمل ہے۔ ان تین امور میں جو کچھ بھی کمی ہوگی اسی قدر تقوی میں بھی کمی ہوگی۔ یعنی اگر آپ
ایک اچھے ذکر کی غذا نہیں دے رہے اپنے دل کو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر آپ ذکر نہیں کر رہے تو بھی آپ ڈپریشن میں ہی رہیں گے، تو بھی آپ کا قلب جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکتا، شیطان کا حملہ ہوگا اس کے اوپر۔ یا اسی طرح سے آپ ایسی چیزیں بھی کر رہے ہیں نیکی کے ساتھ ساتھ جو دل کے اندر برائیاں پیدا کرنے، یا کوئی فحاشی ایسی ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں جس سے دل کرپٹ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں بھی تقویٰ کے خلاف ہیں۔ اب یہ سمجھ لیں کہ گناہ اور ان تین امور کے خلاف منافی اور متضاد ہے۔ گناہ سے ردی مواد اور اختلاط رویہ جمع ہو جاتے ہیں جو صحت قلب کے لیے کلیتاً منافی ہے، اور قلب کو توبۃ النصوح کے ذریعے سے قطعاً روک دیتے ہیں۔ یعنی پھر آپ استغفار کی تسبیحاں بھی پڑھتے رہیں اور استغفار کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے استغفار کی تسبیح صرف اور صرف وہ سارے نام اعمال کو صاف کر دے اور آپ کے دل کو بھی صاف کر دے اور آپ متقی پرہیزگار بن جائیں، اور باقی جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ یہ کہہ کے کرتے رہیں میں کیا کروں، وہ تو میری عادت ہے نا، شروع سے بس میری عادت ہے کہ میں غصہ کرتی ہوں، شروع سے میری عادت ہے کہ میں جو مرضی آتا ہے وہ میں سنا دیتی ہوں، تو یہ چیز جو ہے وہ قلب کی صحت کے منافی ہے۔ جس آدمی نے اوامر الہیہ کی تعمیل، اتباع اور نواہی محرمات یعنی کہ جو چیزیں حرام تھیں اس سے بچنا سے اجتناب کے ذریعے اپنی قوت کی حفاظت کر لی، یہ ہے بات اصل کہ اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ نے جو حرام کردہ چیزیں اس سے بچنا سے ہمارے دل کی حفاظت ہے، اور توبۃ النصوح کے ذریعے سے جو فاسد چیزیں تھیں ان کا صفایا کر لیا اگر کسی نے، تو سمجھ لو کہ وہ ہر طرح محفوظ ہو گیا، ہر خیر و بھلائی بلا طلب اس کے لیے موجود ہے، اور ہر شر و فساد سے بغیر وہ اس طرح محفوظ ہو گیا ہے۔ لیکن شر کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے اعمال سے داخل ہوتا ہے، ہماری نافرمانیوں سے داخل ہوتا ہے۔ شیطان کو ہم باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں اپنے گناہ کے ذریعے سے کہ وہ ہم پہ مسلط ہو جائے، تو ان سے جتنی بچت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آسانی پائیں گے اپنے امور کے اندر، نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسلامی سزائیں قرین عقل ہیں۔ اگر یہ عقوبتیں اور سزائیں تمہارے اندر خوف اور لرزہ نہیں پیدا کرتی تو تم اپنے قلب کے اندر ان سزاؤں کی تاثیر بھی نہیں پاتے۔ جب خوف ہی نہیں ہے، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، دنیا میں پکڑے جانے کا نہیں ڈر ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان بے خوف ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے حیا چلی جاتی ہے، نہ اللہ سے حیا، نہ فرشتوں سے حیا، نہ بندوں سے۔ تو پھر تم جرائم کی وہ عقوبتیں اور سزائیں اپنے سامنے رکھو جو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت میں بیان کی ہیں، اور ان پر غور بھی کرو۔ مثلاً شارع نے صرف 3 درہم کی چوری میں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا ہے۔ چوری کرتے ہوئے ذرا یہ ذہن میں لاؤ کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب وہ یہ نہیں ہے کہ چوری، سرکاری چوری تو بہت بڑی چوری شمار ہوگی، اور اگر میں نے چھوٹی موٹی کر لی کسی کی تو وہ شاید چوری نہیں ہوگی۔ ہر چور جو ہے، چاہے وہ چھوٹا چور ہے، بڑا چور ہے، وہ اپنے آگے اپنے سامنے یہ رکھے کہ اللہ نے اس کی سزا کیا رکھی ہے۔ اسی طرح ہاتھ کاٹ دینا چوری کی سزا ہے۔ راہزن اور ڈاکو کا 1 ہاتھ اور 1 پاؤں کاٹ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والے، شراب پینے والے کے لیے کوڑوں کی سزا شریعت نے بتائی ہے، اور کوڑوں سے ان کی کھال ادھیڑ دی جائے، یا اسی طرح شادی شدہ شخص کے لیے زنا کی سزا رجم کرنا، یعنی اس کو زمین میں گاڑ کر اسے اتنے پتھر مارے جائیں کہ اس کی جان نکل جائے، یہ رکھی گئی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی سزائیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ اس بارے میں تھوڑا سا شک کا شکار ہو جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ اسلام میں یہ جو سزائیں ہیں یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے، کیونکہ ہر سزا کے ساتھ آپ دیکھیں تو جتنا بڑا نقصان وابستہ تھا اتنا بڑا اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یعنی کچھ سزائیں وہ ہیں جو کسی کے ذاتی جرم میں آتی ہیں تو اس کی ذاتی سزا ہے، کچھ جرائم وہ ہیں جن کا اثر پورے معاشرے تک جاتا ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ مثلاً زنا کا تعلق صرف ایک شخص سے نہیں ہے کہ 2 مرد اور عورت جو ہیں وہ کسی اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے کسی نافرمانی میں جمع ہوئے اور بات ختم، 2 لوگ تھے بس دونوں سے گناہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اثرات پورے معاشرے پر جاتے ہیں، کیونکہ پھر ولد الزنا معاشرے میں جب ہوتے ہیں جن کا کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی پہچان نہیں ہوتی، پھر ان کا کسی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے اور بہت سارے حقوق کم ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر سے۔
اس لیے آپ جتنی بھی سزائیں دیکھیں گے تو وہ اس جرم کے مطابق ہی دی جاتی ہیں۔ عقوبات کی شرعی اور قدری اقسام۔ بدترین قسم کا زنا پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا ہے۔ مختلف حالات اور تعلقات کے لحاظ سے زنا کے جرم میں شدت اور خفت ہوا کرتی ہے۔ معاصی کی عقوبتیں دو قسم کی ہیں، عقوبت شرعیہ اور عقوبت قدریہ۔ جب کسی گناہ کی شرعی سزا دے دی جاتی ہے تو عقوبت قدریہ بالکل اٹھا لی جاتی ہے یا پھر اس میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی جو سزائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہیں تو بعض دفعہ اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پر جرم کرتا ہے اور اس کو شرعی سزا دے دی جاتی ہے جو اللہ ہی کا حکم ہے، تو امید ہے کہ اس کے آخرت کی سزا میں تخفیف کر دی جائے گی یا اللہ کو اختیار ہے کہ وہ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر قسم کو دو طرح کی سزائیں نہیں دیتا ہے۔ ہاں اگر شرعی عقوبت، شرعی سزا گناہ کے موجبات کے لیے کافی نہ ہو اور مرض معیشت پوری طرح دور نہ ہوا ہو تو قدری سزا بھی دی جاتی ہے، یعنی دنیا میں بھی بعض چیزوں کی سزائیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کی سزا رکھی گئی ہے۔ اور جن گناہوں میں عقوبات شرعیہ معطل ہیں اور شارع نے کوئی شرعی سزا مقرر نہیں کی، وہاں صرف عقوبات قدریہ ہی جاری ہوں گی، اور بعض اوقات عقوبات قدریہ عقوبات شرعیہ سے بھی زیادہ سخت اور وزنی ہوا کرتی ہیں اور بعض اوقات اس سے بھی کم ہوا کرتی ہیں۔ جیسے والدین کے ساتھ جو انسان سلوک کرتا ہے، وہ اگر برا سلوک ہے یا اچھا سلوک ہے وہ اسے دنیا میں ہی دیکھنا پڑتا ہے، کوئی شخص اس سے پہلے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دیکھ نہ لے جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا، اور پھر آخرت میں تو اس سے اضافی طور پر اس کا بدل ہوگا ہی۔ اسے کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ شریعت نے جو اس کے بارے میں احکامات دیے ہیں اور اس کی جو سزا سنائی ہے، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہاں میں تو وہ کرتا بھی ہوں لیکن مجھے تو کوئی سزا نہیں ملتی، میں نے تو بہت دفعہ کیا ہے، مجھے تو کوئی پکڑ نہیں آتی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ بعض چیزوں کی سزا یہاں موقوف کیوں کر دی جاتی ہے، تاکہ انسان آخرت میں زیادہ سے زیادہ اس کا عذاب سہے۔ اسی کو تدریج کا عمل کہا جاتا ہے کہ انسان کو نعمتیں بھی نہیں جاری ہوتی، کوئی پکڑ بھی نہیں آتی اور وہ اپنے جرم میں اور شیر ہو جاتا ہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ عذاب دیا جا سکے جب ایک ہی دفعہ پکڑا جائے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ عقوبات قدریہ یعنی قدرت کی طرف سے جو ملتی ہیں، عقوبات قدریہ عام اور ہماگیر ہوا کرتی ہیں، قوموں اور ملکوں کو گھیر لیتی ہیں، اور عقوبات شرعیہ یعنی کہ جو شریعت نے سزائیں دی ہیں وہ عاصی اور مجرم کی ذات تک ہی محدود ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرعی سزا اسی کو دیتا ہے جس نے جرم کیا ہوتا ہے یا جو اس جرم کا سبب اور موجب بنا ہوتا ہے۔ لیکن جو قدرت کی سزا ہے اس کا حال تھوڑا مختلف ہے، یہ عوام اور خواص تمام کو گھیر لیتی ہے، جیسے کہ زلزلے آنا ہے، طوفان اور بارشوں کا بہت زیادہ ہونا ہے، کیونکہ گناہ جب ہلکا ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے، تو اس کا جو نقصان ہے وہ صرف گناہ کرنے والے مجرم تک ہی محدود رہتا ہے، یعنی اگر وہ صرف اس کی ذات کو نقصان پہنچا رہا ہے گناہ تو اس کی سزا بھی اس کی ذات تک رہے گی، لیکن جب اعلانیہ نافرمانی کا ارتکاب ہوتا ہے تو خواص اور عوام تمام کے لیے ضرر رساں بن جاتا ہے۔ لوگ منکر کو دیکھیں اور اس سے انکار نہ کریں، روکنے کی کوشش ہی نہ کریں، تو خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس منکر اور معیشت کی سزا میں خاص و عام سب کو شامل کر لے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب قدرتی آفات آتی ہیں تو وہ کسی ایک شخص کے نام پر نہیں آتی کہ ایک کو سزا ملے، اسے پوری قومیں، پورے ملک، پوری آپ دیکھیں کہ جتنے اس وہاں کے علاقے کے لوگ تھے سارے پستے ہیں پھر اس میں، جیسے آپ قوم عاد ہے، سمود ہے، یا ہمارے ہاں بھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ قدرتی آفات کبھی آتی ہیں تو کس طرح لپیٹ میں سب آتے ہیں۔ شرعی عقوبتیں اللہ تعالیٰ نے جرائم کے مفاسد اور طبعی تقاضوں کے مقدار کے مطابق مشروع کی ہیں، جیسا جرم ہوگا، جس نوعیت کا ہوگا، اس کا نقصان جن لوگوں تک پہنچے گا، یعنی کم ہے زیادہ ہے جو بھی ہوگا، اس کے مطابق شریعت نے سزا رکھی ہے۔ اب یہ شرعی عقوبات اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مشروع کی ہیں۔ نمبر 1 ہے قتل کی سزا، نمبر 2 ہاتھ کاٹنے کی سزا، اور نمبر 3 ہے کوڑے لگانے کی سزا۔ قتل کی سزا کفر اور قریب بکفر جرم کے بدلے میں مشروع ہوئی ہے، جیسا کہ زنا، لواطت وغیرہ ہے۔ کفر سے دین اور مذہب کا فاسد اور برباد ہو جاتا ہے، زنا اور لواطت سے نوع انسانی تباہ ہوتی ہے، اور اسی نکتے کی بنا پر امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ قتل کے گناہ کے بعد زنا سے برا کوئی گناہ نہیں جانتا میں، اور اس قول کے استدلال میں انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی حدیث بیان کی ہے
کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک گردانو حالانکہ تم کو اللہ نے پیدا کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے لڑکے کو اس لیے قتل کر دو کہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمائی ہے۔ سورہ الفرقان میں آتا ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجوز حق کے قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کا ذکر فرمایا جو ہر نوع کے گناہوں میں بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا گیا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اور بڑے سے بڑا شر یہی ہے کہ اس کی عورت کے ساتھ زناکاری کی جائے، اور عند اللہ پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا بے شوہر کی 100 عورتوں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اور پھر اگر پڑوسی اس کا بھائی ہے یا قریبی رشتہ دار ہے جہاں پر ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، تو اس جنابت اور جرم کے علاوہ قطع رحمی کا جرم بھی شامل ہو جائے گا۔ یوں گناہ اور زیادہ وزنی ہوگا، کیونکہ پڑوسی کا حق بھی شامل ہو جائے گا اور زنا کا جو جرم ہے وہ بھی، تو گویا کہ یہ زیادہ وزنی ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی زنا کرے اور اپنے کسی رشتہ دار سے کرے جس میں اعتماد بھی شامل تھا، تو وہ اور زیادہ بڑا، کیونکہ قطع رحمی بھی کی اور اس نے جرم بھی کیا۔ اگر پڑوسی اللہ کی کسی اطاعت اور نیکی کے لیے گیا ہوا تھا، مثلا نماز کے لیے یا جہاد کے لیے گیا ہوا تھا یا دین کا علم سیکھنے گیا تھا، اور پھر اس کی عورت سے اس کے پڑوسی نے یا کسی نے ایسا زنا کیا، تو وہ اور اس کے جرم کو بڑھا دے گا۔ یا اسی طرح سے کسی غازی فی سبیل اللہ کی عورت سے کسی نے زنا کاری کی، تو قیامت کے دن اسے غازی کے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا، اور غازی سے کہا جائے گا کہ اس کی جس قدر نیکیاں تو لینا چاہے لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا، فما ظنکم، تمہارا کیا خیال ہے غازی اس وقت کیا کرے گا؟ یعنی یہ اس وقت جب کہ لوگوں کو نیکیوں کی اس قدر ضرورت ہوگی کہ ایک ایک نیکی کے لیے آدمی مضطرب اور بے چین ہوگا۔ باپ اپنا حق اپنے بیٹے سے نہیں چھوڑے گا، کیا غازی اس وقت اس کی نیکیوں سے اس کے لیے رہنے دے گا کچھ، جبکہ اسے کہہ دیا گیا ہے کہ اس کی نیکیوں میں سے جس قدر چاہے لے لو۔ اگر ایسا اتفاق پڑ جائے کہ عورت ذی رحم میں سے ہے، یعنی اپنے رشتہ دار میں سے ہے، تو زنا کے ساتھ قطع رحمی اور حرمت توڑنے کا جرم بھی مزید شامل ہوگا۔ اور اگر کہیں اتفاق ہو گیا کہ آدمی محسن بیوی والا ہے، یعنی نکاح شدہ بیوی ہے، تو جرم اس سے بھی زیادہ بدنی ہو جائے گا۔ اور اگر زانی بوڑھا ہے تو یہ بھاری سے بھاری جرم ہو جائے گا۔ اور شیخ یعنی بوڑھا زانی تو ان 3 قسم کے لوگوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق وارد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور جس کے متعلق سخت سے سخت عذاب کی وعید وارد ہوئی ہے، کیونکہ بوڑھے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر لوگ اعتماد کر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ رویے میں تھوڑا سا احتیاط اس طرح سے نہیں کرتے جیسے جوان آدمی کے ساتھ احتیاط میں، کیونکہ ان کی عمر یا ان کا رشتہ یا ان کے تعلق کی بنا پر۔ تو جو شخص کسی ایسے میں دھوکہ دے یا ایسے میں کسی کا اعتماد کو توڑے اور پھر وہاں جا کے جرم کرے، تو اس کی شدت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی بڑی سزائیں رکھیں کہ کوئی شخص اس خوف سے ہی اپنے آپ کو بچا سکے تو بچا لے، کیونکہ جب ایک دفعہ کسی کو سزا دی جائے گی تو پوری معاشرہ اور انسانیت اس سے محفوظ ہوگی۔ جیسا کہ آج اپنے آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ شرم و حیا ختم ہو گئی ہے، بلکہ سزاؤں کا خوف ہی ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ دنیاوی سزا کا خوف ہے، نہ اللہ کے احکامات کو توڑنے کا خوف ہے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج ہمیں دین اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان جرائم سے بچ سکیں اور اس معاشرے کو ایک پرامن اسلامی معاشرہ بنا سکیں، اور اس کے لیے سوائے تعلیم کے کہ دین کو سیکھا اور سکھلایا جائے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخر دم تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری جان مال عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔